ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق عجمی پہلو کے بعد اب دوبارہ رب الفلق کا فلسفہ قرآن کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس صورت کے اندر سب سے قیمتی چیز رب الفلق، جس نے اس آیت کو سمجھ لیا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی۔ عمومی تراجم میں اس کا ترجمہ صبح کا رب کیا گیا، اس میں اس کے اصل ترجمے کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ کسی شے کے دو متصل کناروں کو پھاڑ کر اس سے کسی شے کا خارج کرنا، جسے مختصر الفاظ میں تصرفات الہی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کل بھی دی تھی کہ آم کی گٹھلی ہے تو اس کو چیر پھاڑ کر قوم پر نکالنا آم کی، تو یہ ہے فلک کا معنی۔ قرآن کریم کی صورت نمبر 6 آیت نمبر 95 میں آتا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، بے شک اللہ تعالیٰ تخم اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر کونپلیں نکالنے والے ہیں، وہی جاندار شے کو بے جان شے سے نکالتا ہے۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اللہ کیا ہے؟ وہ بے جان شے کو جاندار اشیاء سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، تم کہاں الٹے چلے جا رہے۔ پہلی آیت میں یخرج فرمایا، دوسری آیت میں مخرج فرمایا، یہ اس میں فعل ہے۔ اب ایک ہی نقطے کے ذریعے دہریت کا اللہ نے رد کر دیا ہے۔ پہلے کام میں فعل یخرج ہے اور دوسرے میں اس میں فعل مخرج اخراج کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مردہ شے سے جو اشیاء زندہ نکالی جاتی ہیں ان میں تجدد اور مختلف اقسام کا تنوع پایا جاتا ہے۔ جیسے بیج اور گٹھلی مردہ ہے، اس سے بڑے بڑے درخت اور بڑے چھوٹے پودے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی اقسام اور انواع کا کوئی شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ مخرج المیت من الحی میں ان اشیاء کا بیان جن اشیاء کے ارتقائی منزل ختم ہونے کے بعد ان پر زوال کے اثرات ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کی عام مثال انسان کی زندگی کے ساتھ یوں ترجمانی کرتی ہے کہ عالم شباب کے بعد انسان بڑھاپے اور کمزوری کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ کائنات کی جن جن اشیاء میں تغیر زمانی کے ذریعے زوال ہو رہا ہے، یہ سب اشیاء ان آیات میں شامل ہیں، غرض ہے کہ ان میں ہر شے کے عروج و زوال کے منازل طے ہوتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ طلوع صبح میں تصرف کرنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون والا بنایا، سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، یہ اللہ عزیز اور علیم کی طرف سے مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الفلق کی علمی تفسیر چھپ چکی ہے، تو صفحہ نمبر 32، 33، 34 اور 35، 36، 37 سے لے کر الی صفحہ نمبر 73 تک یہ پورا رب الفلق کی تفسیر کا مضمون بیان ہوا ہے۔ تو ان میں سے چند واقعے بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سارہ علیہ السلام اور تصرفات الہی۔ سارہ علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ سارہ علیہ السلام کو 53 سال میں جب اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی، یعنی بڑھاپے کی حالت میں، تو تورات اور قرآن میں ہے کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا اور کہا قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ، سورۃ ہود آیت نمبر 72 اور 73۔ یہ سارہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ملی۔
عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. جو باندھ ہو جائے، بڑھاپے والے ہو جائے اور اس عمر میں کوئی اولاد ملے تو بوڑھی عورت کے اوپر تعجب بھی ہوگا، خود بھی تعجب اور دوسری بھی کہیں گے یہ دیکھو یہ پچھلے پر یہ اولاد جنم. تو اسی حوالے سے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آئے خرابی، کیا میں پیدا کروں گی جبکہ میں اور میرا خامد وہ بوڑھا ہو چکا ہے. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. ملائکہ نے جواب میں کہا اے سارا، کیا تم اللہ کے کام میں تعجب کرتی ہو؟ اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کی تحقیق کے لیے کافی تھی. وہ خاموش ہو گئی. اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد باقی جو اولاد آگے چلی. زکریا علیہ السلام اور تصرفات الہی. زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی. زکریا علیہ السلام کا اپنی بیوی کی حالت کا قطعی علم تھا، لیکن وہ اپنی اور بیوی کی ظاہری عدم استعداد اور اسباب و علل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کے مؤثر حقیقی ہونے پر یقین رکھتے تھے. چنانچہ اسی حالت میں انہوں نے ایک وارث کی دعا مانگی، مگر جب ان کو اجازت دعا کی بشارت دی گئی تو تقاضۂ بشریت کی وجہ سے انسان ظاہری اسباب علل کے دیکھنے کا عادی ہے. اس کمال ایمان کے ہونے کے باوجود ان کو یہ واقعہ بڑا مستعبد معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کی ان یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ دعا بھی مانگ لی. غلام کانت امراتی آخر، اور میری بیوی تو وہ باندھ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، میرے یہاں کیسی اولاد ہوگی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ معاملہ بھی، لیکن یقین کیا تھا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو پھل دیے بے موسم. بھائی اللہ ان کو دے سکتا تو مجھے کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ یقین یہ تھا. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کذالک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تیرے رب نے کہا مجھ پر آسان ہے اے زکریا، تجھ کو یاد نہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تمہاری کوئی شے تک بھی مذکور نہیں تھی. تجھے میں نے بغیر مادے کے پیدا کر لیا ہے، تو کیا اب میں تجھ سے آگے پیدا نہیں کر سکتا؟ اب تو مجھے آسان ہے پیدا کرنا، یعنی تم معدوم الوجود تھے. اسی طرح مریم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قالت ان یکون لی غلام، مریم علیہ السلام بھی تعجب کری میرے یہاں غلام یعنی لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں باغی تھی، بدکار تھی، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. ملائکہ نے جواب دیا تیرے رب نے کہا کہ مجھ پر آسان ہے اور ہم اس کو انسانوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے، اور اپنی طرف سے رحمت. ان آیات میں بے رب الفلق کا اہم بیان ہے جس سے تصرفات الہیہ کا اظہار ہوتا ہے. یعنی یہ جتنی آیات آئی ہے یہ قانون کے خلاف ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں اولاد ملنا. اس میں کیا کہ یہ تصرف الہیہ تھا جس نے یہ کام کیا ہے. یہ اللہ کا تصرف ہے جس طرح آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تھامے ہوا ہے. اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھو اور تصرف الہی. جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے محل میں مسرور ہوئے تو زلیخا چاہتی تھی کہ میرا اس کے ساتھ اتصال ہو جائے، لیکن یہ اتصال یوسف علیہ السلام کے حق میں صحیح نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس اتصال سے اللہ سے پناہ طلب کی. فرمایا قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھو. تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے کیا اپنے تصرف سے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. اس نے اللہ سے پناہ مانگی، اور اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا نے فحش اور سوء کو اس اتصال کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا. اس میں بھی رب الفلق کی اہم تفسیر بیان ہوئی ہے.
اب مومنین اور تصرف الہی، والذین یقولون ربنا نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ سورہ نمبر 25 انبیاء وہ مومنین دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، بے شک جہنم کا عذاب مکمل طور پر بربادی ہوگا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اور تصرف الہی، یہ بات ہوئی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی جب اس نے اپنے رب سے درخواست کی، اے اللہ میرا گھر اپنے گھر کے ساتھ بنا دے، وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ مجھے نجات دے فرعون وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل سے، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اس کے ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ یہ جب وہ پریشان ہوتی ہیں تھوڑی سختیاں کی ہیں اس نے، اور اس وقت وہ کیا دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر کے ساتھ یعنی جنت میں میرا گھر بنا دے۔ اس میں اللہ نے یہ ساری بات ان کی قبول بھی کی اور بچا بھی لیا اور جنت کے اندر بھی خوشخبری دے دی۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، اللہ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو یہ بھی تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ایک تسبیح تھی، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذه بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین۔ تو مچھلی نے دریا کے کنارے ان کو پھینک دیا تھا۔ تو یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے، دریا بھی زندہ رکھنا پڑتا، مچھلی کو بھی تا قیامت اس حوالے سے زندہ رکھنا پڑتا۔ اس لیے اس فاصلے کو جو طویل فاصلہ ہے کم کر رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ تسبیح سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسبیح ہے۔ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے ملائکہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی تسبیح وہی صحیح ادا کر سکتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ سبحان کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، یہ دو نہیں ہے بلکہ دو ہیں، ایک نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ نماز بھی ہم سبحانک اللہم سے شروع کر رہے ہیں، معراج بھی سبحان اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ خالق ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں بڑا فرق ہے۔ جب تک یہ فرق نہیں آئے گا نہ تسبیح صحیح ہو سکتی ہے نہ ہمارا سبحان صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کا آگے واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور یہ گھر سے چل پڑتے ہیں، سواری ان کے ساتھ ہے جو اس وقت کی مشہور سواری گدا تھی، کھانا بھی لے کر چلے ہیں۔ راستے میں آتے ہیں کہ آبادی دیکھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ گری پڑی ہے، یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دے دی اسی آبادی کے اندر، اوپر زمین کے 100 سال تک لاش ان کی پڑی رہی ہے۔ سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، آندھی طوفان بھی ہے، خطرات بھی، ہر طرح کے موذی چیزیں موجود ہیں، لیکن لاش محفوظ رہی۔ دوسرا گدا سواری تھی وہ ختم ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، لیکن جو ان کے ساتھ روٹی تھی وہ باسی تک نہیں ہوئی، 100 سال تک روٹی بھی خراب نہیں ہوئی، نہ لاش خراب ہوئی ہے نہ روٹی خراب ہوئی ہے، صرف گدا ہے جو وہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ نے زمانے کو روک دیا تھا،
کھانے کے اوپر بھی اور نبی کی لاش کے اوپر بھی، لیکن گدے کے اوپر زمانے کو جاری کر دیا۔ زمانہ ہر شے کو تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تو کیا حالت تھی، اب کیا ہے؟ یعنی ہر لمحہ جو ہے انسان کو زمانہ تبدیل کر رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ الوقت سیف قاطع، وقت ایک تیز تلوار ہے جو ہر شے کو تبدیل کر رہی ہے۔ جو شے بھی آئے گی، بچپن تھا، جوانی تھی، بڑھاپا اور چھٹی، زمانہ قیامت والے دن بھی روک دیا جائے گا، اس لیے وہاں کوئی شے باسی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ حکمت سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ دوبارہ اٹھتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کم لبثت، آپ کتنا عرصہ رہے؟ تو عزیر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ میں سوتا بھی آدمی اتنا ہے، دن کا پورے 24 گھنٹے سو ہی نہیں سکتا بندہ۔ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ فرماتے نہیں، بل میت آمن، آپ 100 سال تک سوئے، نیند کی حالت میں رہے۔ اللہ فرما رہا ہے، آؤ عزیر علیہ السلام خاموش ہو۔ اب خاموش تو ہو گئے، کھانے کی طرف دیکھتے ہیں تو ثابت ہو رہا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیوں کھانا باسی بھی نہیں، اسی طرح تازہ موجود ہے، کھانا یہی ثابت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اللہ مالک، آپ نے اب گدھے کی طرف تو دیکھو، جب اس طرف دیکھتے ہیں تو گدھا نہیں۔ اللہ نے اس کے سامنے ہڈیاں بنائی، پھر گوشت ان کے اوپر چڑھایا، پھر روح داخل کی، پھر اس کو مکمل کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اس کے اوپر زمانہ جاری، ادھر زمانہ ادھر روک دیا، ادھر جاری کر دیا۔ تو اللہ کی بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ یہاں قانون ختم، یہاں اللہ کی قدرت اور تصرف کی بات ہو رہی ہے۔ تو قانون ہوتا تو سب کے اوپر برابر ہوتا، گدھا ختم ہوا ہے تو کھانا بھی ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی کیسی حکمت ہے کہ ایک چیز کو روک رکھا ہے، زمانے سے بھی محفوظ رکھا ہے دنیا کے اندر۔ حالانکہ زمانہ کیا ہے، یہ ہر شے کو تبدیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے سورۃ کہف کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ حق کو جب تسلیم کر لیا تو بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، اس نے بلایا، وہاں حق بات انہوں نے کہہ دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان چلے تو گئے ہیں، لیکن اندر سے جو ان کی کیفیت نرمی اختیار کر رہی تھی، ہم نے کیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ کلینیں بچھی ہوئی ہیں اپنی سواریوں کے ساتھ، کلینوں کے اوپر جس طرح صحابہ چلے گئے تھے، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ بادشاہ حیران، انہوں نے سوال جواب کیے، انہوں نے جواب کھڑے کھڑے دے دیے۔ واپس آئے تو انہوں نے سوچ لیا کہ بادشاہ ہمیں زندہ جان نہیں رہنے دے گا۔ راتوں رات انہوں نے اپنا سامان جو کچھ بھی ساتھ لے جانا تھا لیا، کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور تھک گئے۔ ایک غار کے اندر انہوں نے جا کر پناہ لے لی۔ اسی غار کے اندر حالت نیند میں، وہ حالت موت ہے اور یہاں حالت نیند ہے۔ نیند کی حالت کے اندر اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا ہے، سورج کی شعاعیں بھی آتی رہی ہے، سردی اور گرمی ہر طرح کے موسم سے وہ محظوظ ہوتے رہے، کیونکہ وہ جاگ رہے ہیں، حالت نیند کے اندر ہے۔ لیکن ان کی بھوک بھی روک دی، تھکاوٹ بھی روک دی، کھاتے پیتے تو پانی پیشاب بھی کرنا پڑتا، حالت نیند کے اندر۔ اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو؟ وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم 309 سال نہ 3 صدیاں گزر گئی، تم اتنا عرصہ اس حالت میں رہے۔ پھر جب اٹھتے ہیں تو اپنے میں سے ایک کو بھیجتے ہیں کہ بازار سے کچھ کھانا پینا لاؤ۔ لانا کیسے؟ ازکا، پکیزہ، طیب، حلال کھانا لانا۔ پھر بھی یہ ایک لوگ کی تقوی کی بات، بھئی یہ نہیں کہ جو ملتے لاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ازکا،
مزکی کو کھانا لانا ہے۔ ان کا وہ ساتھی بازار جاتا ہے تو اپنی وہ کرنسی دکھاتا ہے، سکہ دکھاتا ہے، وہ تو 300 سال پہلے بادشاہ کا بنا ہوا تھا۔ جیسے پاکستان بننے سے پہلے ملکہ ضبط کی تصویر ہوتی تھی، وہ قائد اعظم کی لگی ہوئی ہے، پاکستان ختم ہو جائے گا تو پھر کسی اور کی تصویر آ جائے گی۔ تو تصویر اور سکہ کی تبدیل تھی، وہ حیران ہوتے ہیں، بازار والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کیا ہو گیا، اتنے عرصہ پہلے کا کوئی بادشاہ کی یہ کرنسی کہاں سے ہے؟ لوگ اکٹھے ہوتے پھر ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو مقصود بھی یہی تھا کہ اتنا عرصہ رکھنے کا، یہ لوگ باہر آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، حیران ہوں گے، تو یہ اسلام قبول کرے۔ اللہ ان کو آیت للناس ایک نشانی بنانا چاہتا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا، سن بھی لیا، تو وہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو وہ واپس آتی ان کے پاس آتا ہے، کھانا اس کو کیا ملنا تھا، وہ اللہ نے پھر ان کو موت دے دی، اور اس عقیدہ کو بھی لا ریب عقیدہ قرار دے دیے۔ بات کہتے ہیں وہاں پھر مسجد بنا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، واللہ یہ کہانی کئی طرح کی مشہور ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کتے کی عمر عموماً 10-15 سال ہوتی ہے، تو 309 سال منہ کے غار کے اوپر وہ کتا بھی بیٹھا رہا ہے محافظ بن کے۔ جنت میں کتوں نے نہیں جانا، انسانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، لیکن دیکھ لو کہ راہ والے میں جا رہے ہیں، ان کو بھونک بھی نہیں رہا، کبھی کسی نے اس کو دھکا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تصرف اور زمانہ اللہ نے اس کے اوپر روک دیا تھا، غار کے محافظ بنا کر رکھا اس کو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کتے کے پتہ نہیں کیا کچھ پہلو بیان کیے ہیں لوگوں نے تفاسیروں کے اندر، واللہ عالم بالصواب۔ اس لیے اس واقعہ کے اندر بھی رب الفلق کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کے قانون نہیں ہے، صرف صبح کا رب بھی نہیں ہے، کتنی تبدیلی اس نے کی ہے، 309 سال تک محفوظ رکھا غار کے اندر۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا باقی واقعہ جو چل رہا ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے پہلو اللہ نے بیان کیے ہیں مختصراً۔ اصل واقعہ کیا تھا کہ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ قیامت والے دن انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ آخرت میں قیامت والے دن جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی ان میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، دودھ جو ہوگا خالص اسی طرح کا دودھ رہے، اس میں کوئی تبدیلی، کیونکہ اس کے اوپر زمانہ نہیں گزرا، زمانہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی اسی پہلو کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کس کو؟ نمرود کو۔ تو نمرود نے کیا کیا کہ میاں یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جس کو اس نے چھوڑنا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، جس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کوئی بلید لکر۔ انہوں نے دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر آپ رب ہیں تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیں۔ خاموش ہو گئے، انا ربکم الاعلی کی ہوا خارج ہو گئی۔ اگر وہ کہہ دیتا میں یہ نہیں کر سکتا، اے ابراہیم تو کر کے دکھا دے، اس کو یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو رب ہے وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے، تو ساری دنیا کے اوپر ایک انقلاب آ جائے گا، سب پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا ہے، تو میری رئی جو کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن آج کا کوئی ملا ہوتا تو چیلنج کر دیتا کہ میں نہیں کر سکتا، آؤ تسا کر کے دکھا دو، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی اور سلطنت کو محفوظ کر لیا۔ یہ عقلی دلیل تھی، اور آج بھی سمجھانے کے لیے اس دلیل کو ضرور پیش کرنا چاہیے کہ سورج کے اوپر قبضہ کنٹرول ہے تو صرف کس کا ہے؟
اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی قبضہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول یا لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ہے تو انہوں نے تو سانپ کو مشہور کر رکھا ہے، میاں سانپ محبت اور عقیدت اور عشق کے ذات رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور سامنے ابوبکر صدیق ہے، وہ ڈنگ مارتا ہے، وہ ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ کوئی سب کو جا ہے، سب کو کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ؟ نبی سانپوں کے لیے ہے، جنہوں نے عشق کرنا تھا وہ تو دشمن بن گئے، مارنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے۔ تو جو پریشانی تھی پیچھے دشمن کی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی مکڑی نہیں، میاں جال بن گیا، کوئی جال بھی نہیں۔ سراقہ جو کھوجی تھا ان کا، وہ کہتا ہے خدا آگے نہیں ہے نبی شکار کے اندر، لیکن وہ بھی آگے کامیاب نہ ہو سکا، واپس چلا گیا، جرات بھی نہ ہوئی کسی کی۔ یہ تو غار کا معاملہ ہے، آپ دروازے پہ دیکھ لیجیے، بھائی سارے دشمن کھڑے ہیں، دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا آج رات نبی کو قتل کر دیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دشمنوں کے ہاتھوں سے باہر محفوظ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہر نبی کو محفوظ رکھا ہے، کسی کو قتل نہیں ہونے دیا، کسی کو آرے سے نہیں چروایا گیا، کسی کو کیڑے مکوڑوں کے ذریعے علاج مالنا نہیں بتایا گیا۔ یہ شان کے بھی خلاف ہے، نبی کی عصمت نبوت کے بھی خلاف ہے یہ بات، لیکن لوگوں نے کوشش کی ہے، لوگوں نے قتل کرنے کی کوئی کمی چھوڑی ہے۔ ارادہ جو ہوتا ہے وہ بھی قتل میں شامل ہوتا ہے، لوگوں نے ارادے کیے نبی کو قتل کرنے کے، لیکن قتل نہیں کر سکے۔ جی اسی طرح بات ہو رہی تھی تصرفات کے حوالے سے، اور شر کا جو فلسفہ ہے، یہ شر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شر خارجی چیز نہیں ہے، یہ داخلی اندر کی چیز ہے۔ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فسق و فجور یہ اللہ نے کیا زمین کے انسان کے وجود کے اندر یہ رکھ دیا ہے، اس لیے اللہ نے اختیار سے دیا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ، پس جو کوئی چاہے، فَلْيُؤْمِن، مومن بن جائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یا کفر کا رستہ کی مرضی کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کے اندر بھی اللہ نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے کہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ شرک سے بڑھ کر آزادی اور انسان کو کیا مل سکتی ہے؟ ہم تو یوم آزادی 14 اگست کی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس درس کا جو خلاصہ ہے، اس کے اندر رب الفلق کا مفہوم پیش کیا گیا ہے پورے قرآن کریم کے اندر، کہ رب الفلق کا معنی صرف صبح کا رب نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں کو چیر پھاڑ کر نکالنا ہے، تیسری چیز کو، جس طرح فالق الحب والنوا، یعنی آم کی گٹھلی سے چیر پھاڑ کر وہ نکال رہے ہیں اس کو پر، یا فالق الاصباح، صبح کو چیر کر دن کو نکالا جا رہا ہے، اور رات کو چیر کر تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ تو یہاں اللہ کی قدرت کا تصرف کام کر رہا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اولاد بڑھاپے میں دینا، ابراہیم علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، وہاں کوئی قانون کام نہیں کر رہا، بلکہ وہاں بھی قدرت باز ہے، تصرف ہے اللہ کا۔ بڑھاپا میں تو وہ کہہ رہے ہیں میں بانج، میری بیوی بانج، میں شیخ فانی، بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسی مل سکتی ہے؟ کتنی حیران کن بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ جب تم بھی نہیں تھے تمہیں میں نے پیدا کیا، تو تم تو موجود ہو، بیوی بھی تمہاری موجود ہے، اب ہمیں کیا مشکل ہے؟ مریم علیہ السلام کا بھی دیکھ لو۔ اگلا جو مضمون ہے، اس مضمون کے اندر شر کا جو فلسفہ پیش کیا گیا ہے، اس فلسفے کے اندر
نبیوں کی اولاد کو بیان کیا گیا۔ باپ اور بیٹا ابراہیم بیٹا ہے اور باپ آذر جو ہے وہ کافر ہے، ان کے درمیان شر کیسے ہے؟ بھائیوں کا شر یوسف علیہ السلام، بیویوں کا جو شر ہے وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا شر ہے، اور اسی طرح حابیل اور قبیل کا دیکھ لو، وہ بھی تو شر ہے، جو برداشت نہیں کر بھائی کو ناحق اس نے قتل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح فلسفہ شر اور سخی باپ کہ قیامت والے دن ایک ایسا سخی بادشاہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ میری بیوی لے لے، میرے بچے لے لے، میرا خاندان لے لے، زمین آسمان کی ہر شے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے نجات دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا یہ تو ہو نہیں سکتا، کلا ہرگز ہرگز۔ دنیا کے اوپر وہ اتنا شوم تھا، بخیل تھا کہ ٹک کا پیسہ بھی غریب کو نہیں دیتا تھا۔ بھائی بیوی بچے اب اس کے اختیار میں نہیں ہے، خاندان اس کے اختیار میں نہیں ہے، زمین و آسمان کی چیز اختیار میں نہیں ہے، یعنی نجات کے لیے کتنی ضرورت ہے یاد رکھو۔ وہاں وہ کیا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میری نجات ہو جائے۔ اب ہم انہی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے ناجائز چیزیں جمع کر کے ان کو سونپ رہے ہوتے ہیں، لیکن مربع جدادیں بنا رہے ہیں، کاروبار ان کو کروا کر دے رہے ہیں، کل کسی نے چھڑانا نہیں ہے۔ یہ چیزیں قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ نے مزید جو ہے فرمایا کہ اس صورت کی حقیقت کیا ہے، صحیح اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے رسول امت سے فرما دیجئے کہ میں اس رب کی پناہ طلب کرتا ہوں جو متصرف فی العالمین ہے، جس کا تصرف عالمین کے اندر کر رہا ہے۔ شر جمع ہو رہا ہے تو اس کو اتصال کو انفصال کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے، تو وہ رب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سے جن کے وجود میں شر پایا جاتا ہے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ساری مخلوقات شر والی نہیں ہے، ملائکہ ہیں تو ان کے وجود کے اندر شر رکھا بھی نہیں گیا۔ اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، تحریر اور تقریر کے ذریعے باطل افکار پھیلانے والی جماعتوں کے شر سے، لیکن یہاں جو ہمارے یہاں ترجمہ ہے وہ طویل گنڈا کرنے والی عورتیں مراد لیا گیا، من شر النفاسات سے مراد، حالانکہ یہ تا تنیث مؤنث کا نہیں ہے، تا مبالغے کا ہے۔ اور عورتیں کے کیسے مراد ہیں؟ مکہ کے اندر تو یہودی تھے بھی نہیں، جادو کا واقعہ جادوگر نہیں، یہ یہودیوں کا قصہ کہانی، یہ مدینہ کے اندر ہو رہا ہے، جبکہ یہ صورتیں تو مکی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ اپنے حربے استعمال کرے، تو اس صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اس صورت کے اندر خارجی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اگلی جو صورت آ رہی ہے والناس، اس کے اندر داخلی شر جو انسان کے اندر کا شر ہے، یعنی یوسوس فی صدور الناس، سینے کے اندر جو کچھ ہے اس سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس میں دیکھ لو قرآن کا بیان کیا ہے، لوگوں نے اس کو کس معنی کے اندر استعمال کیا۔ اب سعودی سے تفسیر شائع ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ان دونوں صورتوں کو مکی قرار دیا ہے، سعودی والوں نے بھی۔ وہ تفسیر بھی علماء اہل حدیث کی تھی، دار السلام کی چھپی ہوئی تھی، یہ انہوں نے یہاں مدنی لکھا، اور وہی تفسیر سعودی سے شائع ہوئی تو انہوں نے ان کو مکی لکھا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اب دار السلام نے دوبارہ وہ تفسیر شائع کی، انہوں نے بھی وہ مکی رہنے دی۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ تو ہم نے کیا ہے، یہ معوذتین ایک وظیفہ ہے، نسخہ ہے، اعظم ہے، انسان ان کو رات کو تو کم از کم پڑھ کر سوئے، اپنا ایمان عقیدہ ترجمے کے ساتھ صحیح اس کو ہو جائے تو یہ انسان کے لیے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو بقیہ جو ہے آگے سورۃ والناس بعد میں پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔